دوستو، آج کی کہانی اقرا کے بارے میں ہے۔ اقرا گاؤں میں رہنے والی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ اپنی بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اقرا کے ابو گاؤں کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ اقرا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین تھی۔ اس کے گھر ایک ملازمہ کام کرتی تھی جس کا نام فوزیہ تھا۔ فوزیہ بہت غریب اور بیوہ خاتون تھی۔ اس کا ایک بیٹا کامران تھا۔ کامران نے پڑھائی چھوڑ دی تھی لیکن کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب تھے۔ ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اقرا کے گھر صفائی اور گھریلو کام کر کے جو کچھ کماتی تھی اس سے ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ کامران اور اس کی ماں اکیلے ایک گھر میں کافی عرصے سے رہ رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے ابو بھی اقرا کے ہاں ملازم ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کامران کا خاندان کافی نسلوں سے بہت غریب اور اقرا کے خاندان کا غلام تھا۔ کامران بچپن میں اقرا کے گھر جایا کرتا تھا۔ وہ اقرا کو بہت پسند کرتا تھا لیکن اس نے کبھی اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اقرا اس کی محبت کو فوراً ٹھکرا دے گی کیونکہ اسے اپنی اوقات کا پتہ تھا، اس لیے وہ خاموشی سے محبت کرتا رہا۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس سے وہ بہت جلد امیر ہو جائے اور خود کو اقرا کے خاندان کے برابر کر لے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو وہ اقرا کے خاندان والوں سے اس کے رشتے کی بات کرے گا۔ بس وہ ایسا ہی سوچا کرتا تھا لیکن ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے اپنی امی کو بتایا کہ وہ اقرا سے بہت محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں یہ بات سن کر حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی ماں نے کامران کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اقرا کو بھول جائے کیونکہ اقرا اس سے کبھی نہیں مل سکتی۔ کہاں وہ امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی اور کہاں ہم، اس خاندان کے نسل در نسل غلام۔ اس کی ماں کامران کو سمجھاتے ہوئے ایسے بولی، لیکن کامران اقرا سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے وہ اقرا کو بھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کامران نے کافی جگہ کام کرنے کی کوشش کی لیکن بہت مشکل سے وہ گھر کی روٹی پوری کر رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر وہ شہر چلا گیا۔ وہاں بھی وہ ملازمت کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہا لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک بہت امیر شخص سے ہوئی۔ اس شخص نے کامران کو دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے کام کا بندہ ہے۔ کامران غربت سے تنگ آ چکا تھا اس لیے وہ کوئی بھی کام کرنے کو تیار تھا۔ اس شخص نے کامران کو بلایا اور اسے بات کرنا شروع کی۔ اس شخص نے کامران کو بہت جلد امیر ہونے کا طریقہ بتایا۔ کامران اس کی باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا۔ اصل میں وہ شخص اسمگلنگ کا غیر قانونی کام کرتا تھا۔ اس نے کامران کو بھی یہ کام کرنے کی دعوت دی۔ شروع میں تو کامران نے انکار کر دیا لیکن بہت جلد پھر راضی ہو گیا۔ اور پھر کامران اس شخص کے ساتھ منشیات اور اسمگلنگ کا کام کرنے لگ گیا۔ اس کام میں خطرہ بہت تھا لیکن یہ کام کامران کو بہت جلدی امیر کر دینے والا کام تھا۔ کامران نے یہ کام شروع کر دیا اور غیر قانونی طریقے سے اسمگلنگ میں ملوث ہو گیا۔ دولت حاصل کرنے کا جنون اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ بہت جلدی امیر ہونے والے دھن میں لگ گیا اور ہر غلط کام کرنے لگا۔ اس نے منشیات کی اسمگلنگ شروع کر دی اور ایسے کرتے کرتے غیر قانونی کام کرتے وہ بہت جلد امیر ہو بھی گیا۔ وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی گاڑی خرید لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے گاؤں میں جا کر زمین بھی خرید لی۔ اس طرح اس کا شمار گاؤں کے امیر لوگوں میں ہونے لگا اور وہ علاقے کا امیر ترین آدمی بن چکا تھا۔
دولت کا نشہ اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا. اس پر ابھی دولت کا بھوت سوار تھا، لیکن اقرا کے ساتھ اس کی محبت ابھی تک قائم تھی. وہ اقرا کو ویسے ہی چاہتا تھا. اس نے اپنی ماں سے بات کی کہ ماں، اب ہم اقرا کے خاندان کے برابر ہو چکے ہیں. اس کے خاندان کے برابر کی دولت ہمارے پاس آ چکی ہے، لہٰذا ہمیں اقرا کا رشتہ مانگ لینا چاہیے. کامران کی ماں اقرا کے گھر کام کرنا چھوڑ چکی تھی. کامران کی امی نے کامران کو بتایا کہ اقرا کے خاندان کی نظروں میں ہم ابھی بھی نوکر ہیں. ہم امیر ضرور ہوئے ہیں، لیکن وہ اقرا کا رشتہ ہمیں کبھی بھی نہیں دیں گے. کامران کے بہت زیادہ اصرار پر اس کی امی نے اقرا کے گھر رشتے کے لیے جانے کی حامی بھر لی. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ کامران کو ایک بہت بری خبر پتہ چلی. اس کو بتایا گیا کہ قریب کے گاؤں کے ایک سردار کے بیٹے کے ساتھ اقرا کا رشتہ پکا ہو گیا اور منگنی بھی کر دی گئی ہے. یہ بات سن کر کامران بیچارہ حیران رہ گیا. اقرا کی جس شخص کے ساتھ منگنی ہوئی تھی وہ گاؤں کا بہت امیر اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. اس لڑکے نے اقرا کو بس ایک ہی بار دیکھا تو اسے پسند آ گئی. اس نے فوراً اقرا کے گھر رشتے کی بات کی. یہ رشتہ چونکہ بہت اچھا تھا اس لیے اقرا کے گھر والے فوراً راضی ہو گئے. اقرا بھی اس رشتے پر بہت خوش تھی کیونکہ وہ ایک امیر اور اچھے خاندان میں شادی کرنا چاہتی تھی. اقرا کی منگنی بہت جلد بازی میں ہوئی تھی. کامران کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کامران بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اس نے اقرا کو حاصل کرنے کے لیے قسم کھا رکھی تھی. اس لیے اب وہ کچھ الٹا سوچنے لگا. وہ پہلے بھی غیر قانونی کاموں میں لگا ہوا تھا. وہ اقرا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب اس کی محبت ضد میں تبدیل ہو چکی تھی اور وہ اپنی ضد کو ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتا تھا. اس کے شیطانی دماغ نے سوچنا شروع کیا. وہ منشیات کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی اسمگلنگ بھی کرتا تھا، اس لیے وہ لڑکیوں کو اٹھوانے میں بہت ماہر تھا. ایک رات اس نے اپنے غنڈے اقرا کے گھر بھجوائے اور اسے اغوا کروا لیا اور اسے کسی نامعلوم جگہ پر چھپا دیا. صبح اقرا کے گھر والے اٹھے تو انہوں نے دیکھا اقرا گھر میں نہیں ہے. وہ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں میں کسی کی لڑکی کا غائب ہو جانا ماں باپ اور خاندان کی عزت کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. اقرا کے گھر والوں نے اقرا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا. آہستہ آہستہ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیلی. ہر طرف باتیں ہونے لگی کہ اقرا گھر سے بھاگ گئی ہے. اقرا کے گھر والوں کی عزت داغدار ہو چکی تھی. 2 دن میں یہ خبر اس کے منگیتر کے پاس بھی پہنچ گئی. وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا. اس کی ہونے والی بیوی کا گھر سے بھاگ جانا اس کو شدید غم میں مبتلا کر چکا تھا. لڑکے والوں نے شدید غصے کا اظہار کیا اور اقرا سے منگنی فوراً ختم کر دی. اب اقرا کی منگنی ٹوٹ چکی تھی اور اقرا کے گھر والے تو اپنی عزت کھو چکے تھے. اقرا جو کامران سے کسی حد تک نفرت کرتی تھی اس کی عزت پہ دھبا لگا چکی تھی. ان تمام پریشانیوں کا فائدہ صرف ایک انسان کو ہونا تھا اور وہ انسان کامران تھا جس نے جان بوجھ کر اقرا کو اغوا کیا اور 2 دن تک اس کو چھپا کر رکھا. جب اقرا کی منگنی ختم ہوئی تو کامران نے اقرا کو اس کے گھر کے قریب لا کر چھوڑ دیا. اقرا کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس کو اغوا کس نے کیا. اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اٹھوانے والے لوگ نامعلوم تھے. اقرا بھاگتے ہوئے گھر پہنچی تو اس نے گھر کا عجیب ماحول دیکھا. گھر میں موجود سب لوگ اس پر غصہ کر رہے تھے، اس کو مارنے لگ گئے تھے. وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی نے اغوا کیا تھا.
لیکن کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس کے گھر والے اس سے بہت مایوس ہو چکے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کے گھر میں یہ بات مان لی کہ شاید اسے اغوا کیا گیا تھا، لیکن گاؤں والوں کی نظروں میں وہ گھر سے بھاگی ہوئی تھی۔ وہ جتنی بھی صفائیاں دیتی کوئی قبول نہیں کرتا۔ گاؤں کا کوئی بھی لڑکا اقرا سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، اور ادھر دوسری طرف کامران کے حالات بہت اچھے ہو چکے تھے۔ اقرا کا خاندان جو بہت عزت والا سمجھا جاتا تھا، اس کی عزت کم ہو چکی تھی، اور اقرا کو کوئی بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب کامران نے اپنی امی کو اقرا کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ اس کی امی اقرا کے گھر رشتہ لینے گئی اور اقرا کے گھر والوں سے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ کی بیٹی بد کردار ہے، اس پر بد کرداری کا داغ لگ چکا ہے، اس لیے گاؤں کا کوئی بھی لڑکا اس کا رشتہ قبول نہیں کرے گا، لیکن میں آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے ہم غریب تھے، لیکن اب ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر اقرا کے گھر والے تو چونکہ مجبور تھے، اس لیے وہ فوراً رشتے پر راضی ہو گئے۔ لیکن جب اقرا سے کامران کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے سختی سے اس رشتے سے انکار کر دیا کہ مجھے وہ پسند نہیں، وہ ہمارا ملازم تھا اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا۔ لیکن اس بار اقرا کی کوئی بات نہیں سنی گئی اور اس کا نکاح کامران کے ساتھ کر دیا گیا۔ کامران بہت خوش تھا کیونکہ اس کی محبت اور ضد دونوں پوری ہونے والی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی وہ شہر گیا۔ وہاں پولیس کو اس کی غیر قانونی اسمگلنگ کا پتہ چل گیا۔ پولیس اور اسمگلرز آمنے سامنے آ گئے اور اس طرح کامران پولیس مقابلے میں مارا گیا اور دلہا بننے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ اس نے اقرا کو حاصل کرنے کے لیے جو دولت اکٹھی کی وہ اس کے کسی کام نہ آئی، اور جو اقرا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سازش کی وہ بھی اس کے کسی کام نہ آئی، اور ان سب کا نقصان صرف اقرا کو ہوا، جس کی زندگی کامران کی ضد اور نام نہاد محبت کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔